ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو جو تہجد کے عادی ہیں وقت پر جگا کر اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیتے ہیں. اس لیے بجائے ناز کے نیاز و شکر ہونا چاہیے. یعنی جس بھی نیکی کی توفیق ہو جائے تو ہمیشہ اس نیکی کو من جانب اللہ سمجھے، اللہ کی جانب سے. اپنے اوپر نظر نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے ذکر کر لیا، میں نے تلاوت کر لی، میں نے تہجد پڑھ لی. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ یہ ڈالتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، تہجد پڑھنا چھوڑ دے. ہر آدمی کو اس کے رنگ میں شیطان ڈستا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ عبادت کے بعد اسے فخر میں، بڑائی میں مبتلا کر دیتا ہے. میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے جماعت سے نماز پڑھی، میں نے تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھی. ایک تو یہ ہوتا ہے. اور جو دوسرے اٹھنے والے نہیں ہیں یا سستی کرنے والے ہیں یا بیچارے کوئی گنہگار ہیں، ان سے نفرت دل میں آنے لگتی ہے، حقارت دل میں آنے لگتی ہے. اب یہ نفرت، یہ حقارت اور ایک فخر، بڑائی اس کی عبادت کا ستیہ ناش کر دیتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ کہیں پر گیا تو ہمارے جہاں وہاں مسافر خانہ تھا یا جو تھا، وہاں پہ بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. تو رات کو والد صاحب بھی اٹھے تہجد کے لیے اور میں بھی اٹھ گیا. بچے تھے چھوٹے. ہم نے تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز پڑھ کر میں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ سو رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی ہم نے تو تہجد پڑھی اور یہ سو رہے ہیں. تو میرے والد نے فوراً کہا کہ میاں اس بات سے بہتر تھا کہ تم بھی سو رہتے، کہ یہ جو نظر کہ جی ہم نے تو پڑھ لی اور یہ لوگ سو رہے ہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سو رہتے. وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر بات تھی. تو ایک تو عبادت کرنے کے بعد انسان کے اندر ناز نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، تفاخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ شکر ہونا چاہیے. نیاز، عاجزی، شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دے دی. میرے بس کی بات نہیں تھی، میں نہیں اٹھ سکتا تھا، میں نہیں پڑھ سکتا تھا، میں مسجد تک چل کے نہیں آ سکتا تھا. کتنے لوگ ہیں مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ جس کو آنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو جس کی طرف سے وہ توفیق ملی ہے اسی کا تو شکر گزار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے ایسا کر لیا اور میں نے ایسا کر لیا، نہیں، من جانب اللہ ہے. اس رب کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رات کو تہجد میں آنکھ کھلی اور اس کے بعد تہجد پڑھ لی. اب تہجد پڑھنے کے بعد دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے
کسی کو پتا تو چلا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے تہجد پڑھی ہے. اب بہانے سے لوگوں کو بتا رہا ہے جی رات کو میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے اٹھ کے تہجد پڑھ لی. اب یہ ایک اندر کی خواہش کو پورا کر رہا ہے. ارے بھائی کسی کو پتہ نہ چلا تو کیا فرق پڑا؟ جس رب کے لیے تو پڑھ رہا تھا وہ رب تو دیکھ رہا تھا، وہ رب تو کہتا تو میری نظروں کے سامنے ہے، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں. تو لوگوں کو بتا کر کیا میرے لیے عمل کیا ہے یا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو لوگوں کو بتا کر تو اپنے عمل کو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ اپنے عمل کو اکارت کیوں کر رہا ہے؟ بس میرے لیے کیا تھا میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے نیت بھی خالص ہونی چاہیے اور عمل کرنے کے بعد رب کا شکر گزار تو ہونا چاہیے، لیکن لوگوں سے اپنی نیکی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے فرائض تو اعلانیہ رکھے ہیں. فرض نماز ہے، علی اعلان ہے، مسجد میں ہے. جوتے کہاں مسجد میں آگے اتارتے ہیں، یار سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو علی اعلان ہے فرائض جو ہیں، لیکن نوافل کے اندر شریعت نے اخفا رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قضا مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا تھا، لیکن آپ نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے، فرض نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے. تو نوافل کے اندر اخفا ہے، فرائض میں اخفا نہیں ہے، کیونکہ سب آدمی وہ کام کرتے ہیں، وہ فرض سب پر ہی فرض ہے. تو اور وہ علل اعلان اس لیے بھی ہے تاکہ وہ فریضہ علل اعلان ہو، لوگوں کو رغبت ہو، لوگ بھی آ کے اس میں شریک ہو. تو فرائض کے بعد کبھی انسان کے اندر یہ عجب کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یا اس میں ریا یا تفاخر نہیں آتا کہ سب وہ کام کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں تو میں نے کون سا کمال کیا. کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن نوافل کے بعد پھر تو وظائف کے بعد پھر اس کا نفس اندر سے شرارت کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے کیا تو صحیح، کسی کو پتا تو چلا نہیں کہ تہجد پڑھی تھی، اتنی تسبیحات پڑھی تھی، الا اللہ کی ضربیں لگائی تھی، تو کسی کو پتا تو چلا نہیں. تو یہ نفس کی شرارت انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے. اس لیے اس کا تریاق کیا ہے؟ اس کا تریاق شکر ہے کہ جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تو بزبان حال وہ یوں کہتا ہے کہ یا اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی توفیق، آپ کی عطا، تو بس میں آپ کا ہی شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ مجھ جیسا نکما، نالائق، ناکارہ کہاں یہ کام کر سکتا تھا، کہاں یہ نیکی کر سکتا تھا. تو آپ نے فضل فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو یہ عجب کی، تکبر کی، ریا کی شکر کے ذریعے سے جڑیں کٹ جاتی ہیں، کیونکہ شاکر کی نظر رب پر چلی جاتی ہے، رب کی عطا پر چلی جاتی ہے، اور شاکر کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے بعد اس کی توفیق کہاں سے ملی؟ اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ. تو اسے منسوب بھی تو اسی کی جانب کرنا چاہیے، اپنی جانب نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو اچھائی ہو جائے، بھلائی ہو جائے، کوئی فائدے والا کام ہو جائے، ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، اپنے گن گانے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں جی لوگ بھی ہماری تعریف کریں، جی بڑا قابل آدمی ہے. اور اگر کوئی غلط ہو جائے، کوئی برا ہو جائے، کوئی پریشانی، کوئی نقصان، اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا. تو اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرنا اور خرابی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا نا قرآن میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. عجیب یہ بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بیماری ایک نقص ہے، تو اس نقص کو، خرابی کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. حالانکہ بیماری بھی من جانب اللہ ہے، لیکن اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یعنی میرے اندر کوئی خرابی ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور شفا ایک کمال ہے، ایک خوبی ہے، اس کمال کو اللہ کی طرف منسوب فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دے دیتا ہے.
تو یہی ہونا چاہیے کہ ہر نقص کو، ہر خرابی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور ہر خوبی اور کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی تعریف کے خواہاں ہوتے ہیں، ہم جو ہے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمارا کام لوگوں کو پسند آیا یا نہیں آیا، ہم نے ایسا لباس پہنا، ایسا مکان بنایا، ایسی گاڑی خریدی، ہماری دکان ایسی، تو لوگ تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بھائی ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کبھی نظر بد بھی لگ جاتی ہے، لوگوں کی تعریف کا کیا بھروسہ؟ اللہ نظر بد سے بچائے، نظر بد حق ہے، لگتی ہے، اچھی اچھی صحت اور جوانی چلی جاتی ہے۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، بڑے بڑے شاعر بیٹھے تھے، ایک شاعر نے ایک مصرع کہا، بڑا بے تکا سا، اور کہا جی کوئی اس میں دوسرا مصرع لگا دے۔ مصرع اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کوئی ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ بے تکی سی بات کہہ دی، ایک شاعرانہ تخیل۔ اب کہتا جی کوئی دوسرا مصرع اس کے ساتھ لگاؤ، اس کے ہم وزن لگاؤ۔ اب بڑے بڑے شعراء بیٹھے، لیکن کسی کی عقل میں نہیں آ رہی، پہلے ہی بے تکا سا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگائیں۔ تو ایک نوجوان بیٹھا تھا مجمع میں، اس نوجوان نے ایک دوسرا مصرع کہا، اس نے کہا نا اے کوئی ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، اس نے کہا کہ اے سیل اشک تو ہی ادھر کو بہا دے مجھے۔ بڑا برجستہ اس کے وزن پر، اے سیل اشک تو ہی ادھر کو بہا دے مجھے۔ بس واہ واہ ہو گئی، واہ واہ تو ہوئی، لیکن کسی کی ایسی نظر لگی کہ وہیں گرا وہیں ختم ہو گیا۔ تو ایسے نظر بھی لگتی ہے۔ تو کبھی لوگوں کی تعریف کا بات یہ چل رہی ہے کہ جو خیر کی توفیق مل جائے، جو نیکی کی توفیق مل جائے، جو عبادت کی توفیق مل جائے، اسے اپنا کمال نہ سمجھے، اپنی ذات کی خوبی نہ سمجھے۔ اچھی نوکری مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی عطا سمجھے، اور اس کی عطا سمجھ کر اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔ بڑے بڑے قابل پڑھیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ پڑھیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، ڈگریاں لے کے گھومتے، کوئی نوکری رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو دستخط کرنا نہیں جانتے، لیکن اتنی دولت کے جسے وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، کوئی اندازہ نہیں کہ کتنی دولت۔ تو اس لیے کبھی اپنے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے کہ میرا کاروبار چل رہا ہے۔ ارے بھائی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کوئی ہنر ہے، کوئی کمال ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو کبھی لوگوں سے کسی تعریف کا متمنی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ تو خود اللہ کی تعریف کر کے اس رب کا احسان ہے کہ جس نے اس کمال سے، اس خوبی سے نواز دیا۔ اور پھر اس شکر کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور وعدہ کس کا ہے؟ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، پیدا کرنے والے رب کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ رب کا ہر وعدہ سچا، اور جیسا رب نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اس رب کی شکر گزاری کر کے دیکھے، پھر دیکھیں نعمتوں میں کیسی برکت ہوتی ہے، نعمتوں میں ترقی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شکر گزاری تو کریں۔ اور شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ خالی یہ کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ شکر ہے؟ ہاں، تو یہ الفاظی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن الفاظی شکر ہے۔ ایک شکر حقیقی شکر ہے، اور وہ حقیقی شکر یہ ہے کہ جس ذات نے جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو اس دینے والی ذات کی مرضی میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ یہ حقیقی شکر ہے، اور یہ قدردان ہے کہ باپ بیٹے کو کوئی قیمتی تحفہ دے دے، موتی دے دے قیمتی، اور وہ جا کے اسے گٹر میں پھینکا ہے، تو اس نے کیا قدر کی؟
یا بیٹا باپ کی تعریف تو بہت کرے، میرا باپ ایسا ایسا ایسا، لیکن باپ کا کہنا نہ مانے تو کہیں گے کہ یہ باپ کا فرما بردار ہے. ایسی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو خالی زبان سے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، لیکن اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. زبان ہے اس کی مرضی کے خلاف، آنکھ ہے اس کی مرضی کے خلاف، مال ہے اس کی مرضی کے خلاف، تو یہ زبان کا شکر کافی نہیں ہے، یہ ناقدری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، کہیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ جب آزمائش آتی ہے، جب امتحان آتا ہے، وہ نعمت کی ناقدری کی وجہ سے آتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں نعمت کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کون پناہ مانگ رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو زوال نعمت سے پناہ مانگ کر ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون شکر گزار ہوگا، کون قدردان ہوگا؟ کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں اللہ کی نعمتوں کا، آپ سے بڑھ کے کوئی شکر گزار نہیں. ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ کا یہ فرمانا ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر نعمت کے اندر زوال آئے گا، وہ جب آئے گا، نعمت میں قلت اور دقت آئے گی جب آئے گی، اللہ کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، اس کا جو موجد ہوتا ہے، ایجاد کرنے والا، کہتا ہے بھئی اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، پھر تو اس کی وارنٹی بھی ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کوئی استعمال کرے تو اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، اس کا کلیم بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ نے یہ وجود جو ہمیں دیا ہے تو بتایا ہے کہ اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے. جب ایک مشین ہم اس کے طریقے پر استعمال کرتے ہیں، جس پہ یہ طریقہ لکھا ہے ایسے استعمال کرنی ہے، تو یہ اتنی بڑی مشین جو اللہ نے دی ہے، کہ اس میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا، جسے چاہے گھورے جاؤ، تکے جاؤ، جہاں چاہے زبان استعمال کرو، جو چاہے کانوں سے سنو، آزاد چھوڑا ہے؟ نہیں، آزاد نہیں چھوڑا، پابند. کل حساب دینا ہوگا. تو یہی تو شکر گزاری ہے کہ اس وجود کی نعمتیں کہاں پر استعمال ہوں، مال کی نعمت کہاں سے حاصل کی جائے، کہاں پہ خرچ کی جائے، وقت کی نعمت کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. یہی تو شکر گزاری ہے، اور یہی تو فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی. تو بس آسان سی بات ہے کہ ایک الفاظی شکر ہے اور ایک حقیقی شکر ہے. الفاظی شکر تو زبان سے شکر ادا کرنا، اور یہ بھی معمور بھی ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا. لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس مالک کی مرضی میں استعمال کرے. اب جب اس نے حقیقی شکر کر لیا، اب اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس کی نعمت کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی نعمت میں اللہ برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.